آپ لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ میرا جو ہوم ٹاؤن ہے وہ سیالکوٹ ہے. میں سیالکوٹ کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ میں چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں, کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں انٹروڈکشن بھی دے دوں. سیالکوٹ پاکستان میں فورن ریونیو کمانے کے لیے کراچی کے بعد سب سے امپورٹنٹ سٹی ہے. سیالکوٹ میں انڈسٹری ہے, پوری دنیا میں کو سرجیکل اکوپمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا اکوپمنٹ بنتا ہے وہاں پہ. اسپورٹس گڈ بنتے ہیں, فٹ بال بنانے کی انڈسٹری ہے, ہر قسم کے لیدر کا کام, اچھی لیدر کے گارمنٹس اور ہر چیز جو ہے نا پاکستان سے جاتی ہے باقی جگہوں پہ. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے سیالکوٹ میں اب یہ جو ہوا ہے یہ بھی ایک فیکٹری میں ہوا ہے. اور یہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ یہ ایک ایکسپرٹ تھا جسے بلایا گیا تھا کیونکہ وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کو مینج کرتا تھا. ٹھیک ہے, پاکستان سری لنکا کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اور وہاں بھی چیزیں پاکستان سے ایکسپورٹس کی جاتی. تو یہ اس طرح کے بہت سے لوگ سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں, فارنرز جن کی کمپنیز ہیں, وہ آتے ہیں وہاں سے انہوں نے کمپنیز کھولی ہیں, وہاں پہ وہ چیزیں بنواتے ہیں, پھر ان کو پاکستان سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کے لیے فارن ریزرو بنتا ہے. پاکستان کے پاس ڈالروں کے لیے عمران خان کشکول لے کے جگہ جگہ پھر رہا ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ جو کام کیا ہے ان لوگوں نے, پاکستانی جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف ہندو کو گولی مارنا جو ہے نا وہی ہے صرف ملک سے محبت. ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک کے لیے برداشت کرنا بھی ملک کی محبت ہے. اور وہ کبھی کبھی حسن نثار ایک بات کہتا ہوتا ہے, آج وہ بات مجھے یاد آ رہی تھی. حسن نثار کہتا ہے پاکستان ایک ہجوم ہے. اگر کسی کو اردو سمجھ نہیں آ رہی تو ہجوم کا مطلب ہوتا ہے موب. ایک ایسا ہجوم ہے جس میں سانپ چھوڑے ہوئے ہیں. تو میں رات کو بیٹھا سوچ رہا تھا کل, یعنی میرے لیے شوق تھا یہ, میں اتنا ڈپریس تھا کہ مجھے آج پراپرلی نیند بھی نہیں آئی اس وجہ سے. ٹھیک ہے, میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سانپ کون ہے. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ سانپ یہ مولوی ہیں سارے, طارق جمیل, طارق مسعود, یہ سب کے سب مولوی A to Z, یہ سارے وہ سانپ ہیں جو کہ اس ہجوم میں چھوڑے ہوئے ہیں. تو کون ہے یہ مولوی سانپ جو ہیں, یہ اس ہجوم میں چھوڑے ہیں. یہ پاگل ہو چکے ہیں. پاکستان کا تحریک لبیک نے پاکستان کے سب سے بڑا ایشو جو بنا دیا نا ہر طرف سے, لوگوں کو مسجدوں میں ہر روز یہ باور کرایا جاتا ہے کہ رسول کی گستاخی ہو رہی ہے اور اس کو روکنا ضروری ہے. پاکستان کا قانون جو ہے وہ گستاخی کی سزا نہیں دیتا, اس لیے تم نے سر تن سے جدا کرنا ہے. جب ادھر اس آدمی کو مارا جا رہا تھا, اس بدنصیب آدمی کو, جو کہ اس کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک امن پسند ملک سری لنکا کا ممبر ہوتے ہوئے وہ پاکستان میں جا کے کیوں بس گیا. اس کی غلط فہمی یہ تھی کہ وہ ادھر زندہ رہے گا. تو کیا ہوا جی, جب اسے مار رہے تھے تو لبیک لبیک کے نعرے لگ رہے تھے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ادھر لگ رہے تھے. ادھر من سبا نبی فقتلوہ کے نعرے لگ رہے تھے اس وقت. ٹھیک ہے, یہ لوگ یہ سانپ والے مولوی جو ہیں, انہوں نے اتنا, ان سانپوں نے اس عوام کے اندر زہر بھر دیا ہے کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں. پاکستان میں یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے تھے, یہ ریبیز کا پینڈیمک ہے یہ اس وقت جو پھیلا ہوا ہے. وہ آدمی ایک فیکٹری میں آپریشن مینیجر تھا, پچھلے 8-10 سال سے وہ وہاں پہ کام کر رہا تھا. یہ لوگ ادھر نعتیں لگا لیتے تھے پورا دن, یہ کام نہیں کرتے تھے, پروڈکشن کم تھی, ڈیفیکلٹ سچویشن کووڈ کی وجہ سے ہے, فیکٹری کو بھی نقصان ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ ایک پروڈکشن کو وہ مینٹین کرو. یہ لوگ جو تھے ان کی اس کا ٹسل چل رہی تھی, ایک ہڑتال ٹائپ کی سچویشن چل رہی تھی. اور آخر پہ کیا ہوا کہ جی ایک کسی مشین کے اوپر کسی نے کوئی لگایا ہوا تھا لبیک یا حسین, یہ رسول اللہ نہیں لگایا ہوا تھا. بقول ان دو جاہلوں کے جو کہ ٹویٹر پہ, جن کی میں نے بھی ویڈیو شیئر کی ہے, ان کمینوں کے بقول صرف لبیک یا حسین لگا ہوا تھا. اور اس نے کیا کیا, اس نے اسے اتار کے نیچے پھینک دیا. وہ آدمی پاکستانی نہیں تھا, اسے اردو نہیں آتی, اسے اردو پڑھنی اور عربی پڑھنی نہیں آتی تھی. مجھے جس طرح ہندی پڑھنی نہیں آتی, آپ ہندی میں کچھ بھی لکھ کے کسی جگہ لگا دیں سنسکرت میں, مجھے کیا پتا کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے. مگر اگر اس کو پتا بھی تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس آدمی نے وہ اتار کے پھینکا اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا اس بات پہ. وہ اپنی جان بچانے کے لیے بلڈنگ کے چھت پہ گیا اور
وہی کمینے لوگ، وہی پاگل کتے، باولے کتے، ریبیز کے زومبی، وہی بغیرت رسول کے عاشق، ان دلوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو مارا ہے، اسے سیڑھیوں سے نیچے پھینک پھینک کے لے کے آئے ہیں. سیڑھیوں سے نیچے آنے تک آج جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ہی واز آلریڈی ڈیڈ. جب اسے روڈ پہ لایا گیا وہ مرا ہوا تھا. پھر باہر لا کے اس کی لاش کو ٹھڈے مار مار کے، اس کو مار مار کے، اور آخر پہ اس کو جلا دیا. مگر کیا یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے؟ کیا مشال خان کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا؟ کیا شمع اور شہزاد کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا؟ پاکستان میں موب لنچنگز جو ہیں، سب سے پہلی موب لنچنگ 1980s میں ہوئی تھی. ایک حافظ قرآن کے اوپر قرآن کی توہین کا الزام لگا کے اس کو موب نے لنچ کر دیا تھا، اینٹیں مار مار کے مار دیا تھا. موب لنچنگ صرف یہی نہیں ہے. 3-4 سال پرانی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر ایک لڑکی جس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی، اس کے رشتہ داروں نے اسے اینٹیں مار مار کے مار دیا تھا، اور اس کی لاش جو پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر جو کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کوئی چھوٹا سا جانور ہے جس کے اوپر چادر ڈالی ہے. اتنی کوئی نحیف سی کمزور سی لڑکی تھی، اور وہ پریگننٹ تھی. وہ شمع جو تھی وہ بھی پریگننٹ تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی انسان کیسے کسی انسان کو اس حد تک گندے طریقے سے مار سکتا ہے. کیا یہ بغیرت ذلیل لوگ انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ اور مسلمانوں سوچو، اتنی بڑی بغیرتی دنیا میں کسی اور مذہب کے نام پہ نہیں ہوتی، اور اتنے تواتر سے کہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، باز آنے کا نام ہی کوئی نہیں. مار کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اور پھر بعد میں پورا میڈیا آج پاکستان کا یہ لگا ہوا ہے یہ ثابت کرنے میں کہ اس نے توہین نہیں کی تھی. جب مشال خان کو قتل کیا تب بھی اس نے یہ توہین نہیں کی تھی. جو اصلی توہین کرتے ہیں انہیں مارنا چاہیے تھی، جو نہیں کرتے ان کو نہیں مارنا چاہیے. جب آپ یہ باتیں دن رات عوام کے سامنے کریں گے تو عوام پھر یہی سمجھے گی. جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہاں جی جس نے سچی کی ہے، سچی تو اس نے کی نہیں تھی، اسے مار دیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو اس نے کیا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور لوگ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے کی ہے، لوگ اسے مار دیتے ہیں. پاکستان میں اگر کسی انسان کو آپ نے بغیر ایک ٹکا لگائے ہوئے مروانا ہے نا، آپ اس پہ بلاسفمی کا الزام لگا دیں. اس کو میں کہتا ہوں کسی خارش والے کتے کی زندگی جو ہے نا وہ اس سے آسان ہوگی اس شخص سے جس کے اوپر پاکستان میں بلاسفمی کا الزام لگ جائے کہ اس نے کسی کتاب کو جلایا، اس نے رسول کو کچھ کہا ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے نا اس کی زندگی ختم ہے اس بندے کی. اسلام ایک کینسر ہے. اسلام ایک کینسر ہے. تحریک لبیک جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کی سب سے سیاہ ہسٹری شروع ہو چکی ہے جب سے تحریک لبیک ہوئی ہے. وہ سور جو ہے وہ خادم حسین رضوی جو مر گیا ہے ذلیل آدمی، اس کا بیٹا اب یہ جو آ گیا کتورا، میرے منہ سے آج ان کے لیے گالیاں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہی نکلیں گی. یہ باولے کتے ہیں، وہ مر گیا نا. میں اب پھر بھی اس کو میں اچھا نہیں کہہ سکتا، وہ سور ہی تھا، وہ ذلیل کتا خبیث آدمی ہے خادم حسین رضوی، ٹھیک ہے. اور اس جیسے ذلیل لوگ، وہ کتا ہے جو کہ ان سب کو کاٹ گیا، اور یہ سب باولے کتے ہوئے ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت جتنا ریبیز کا جو ہے نا، ریبیز کا ایک ماس انفیکشن جو ہوا ہے نا، اتنا دنیا کی ہسٹری میں کسی دوسرے کنٹری میں نہیں ہوا. کہ یہ پاگل کتوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ایک فارنر کو مارا ہے، وہ آپ کا گیسٹ تھا اس کنٹری میں، آپ نے اسے سیفلی، آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ اسے سیفٹی پرووائڈ کرتے. ایسا نہیں ہے کہ اسے کچھ لوگوں نے بچانے کی کوشش نہیں کی، اسی کمپنی کے دوسرے مینیجر ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ان کے بھی سر پھاڑ دیے ڈنڈے مار مار کے، ان کو بھی مارا ہے انہوں نے، اور انہوں نے اس کو مار دیا. یہ کیا مطلب؟ جو وہ دو لڑکے جو وہ بیان دے رہے تھے، مجھے بتائیں کہ ان کمینوں کی عمریں کیا ہیں؟ یہ سارے پوسٹ 2000 پیدا ہونے والے، تقریباً لیٹ 90s کی پیداوار ہیں یہ سب کمینے، ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو ذرا بھی انسانیت نہیں ہے. یہ میں آپ لوگوں کو سنواتا ہوں، اور اس کو سنیں ضرور، کہ اس طرح کے لوگ پاکستان میں ہر جگہ بیٹھے ہیں. کوئی ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ نہیں بیٹھے. ان کی آپ شکلیں دیکھیں، اب یہ اندر ہوئے ہیں، اب یہ معافیا مانگیں گے. مگر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں اس بات کا کچھ نہیں بنے گا. یہ ایک ڈیزاسٹر ہے، یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. یہ ختم نہیں ہوگا. یہ لاسٹ موب لنچنگ نہیں ہے جو ہم نے دیکھی ہے، ابھی اس کے بعد بھی ابھی بڑی ہونی ہے. ابھی یہ شروعات ہے. یہ آگ میں سب جلنے ہیں.
ये आप बात छोड़ देंगे नहीं जलने, ये जलेंगे, ये हो नहीं सकता कि ये ना जलें, ये जलेंगे और ये जलते चले जाएंगे। ये खुद जब तक जल के मरेंगे नहीं ना, जो जानवर पागल हल्का कुत्ता हो जाता है ना, वो अपने आप को भी काटता है। ये अपने आप को काटने का सिलसिला इन कुत्तों का शुरू हो चुका है। ये शक्लों से आपको शायद इंसान जैसी इनकी शक्लें हैं, मगर ये बावले कुत्ते हैं, ठीक है। जो इनके साथ खड़े हैं वो भी बावले कुत्ते हैं, क्योंकि खड़े होकर तमाशा देख रहे थे सिर्फ, ठीक है। इंसानियत की मौत इन लोगों के अंदर बहुत पहले की हो चुकी है। ये मौलवी सांप के डसे हुए सपोले हैं, इनमें इंसानियत की रमक भी बाकी नहीं है। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर ये था। दूसरा एडवेंचर इनकी जिंदगी का पॉन के ऊपर मैस्टरबेट करना और मोहल्ले के बच्चे बच्चियों को अब्यूज करना है। इनकी शक्लें देख के मैं बता सकता हूं आपको, इनका यही एडवेंचर है। ये वही है जिन्हें मौलवियों ने मदरसे में इनके साथ करके भेजा है, ठीक है। और ये जितने काले करतूत करते हैं उस चीज का कफारा, उसका प्राश्चित, उसकी रेट्रीब्यूशन ये समझ रहे थे कि उस आदमी को मार के इनको मिलेगी। इनकी जन्नत सिर्फ और सिर्फ किसी का खून करने से पक्की होनी है। ये इंसान नहीं है, ये जानवर भी नहीं है, जानवरों में इनसे ज्यादा इंसानियत होती है। ये कैंसर हैं, ये कोई बहुत गंदी किस्म की और बीमारी है। ये लोग, ये मौलवी सांप के डसे हुए जो लोग हैं, ये पागल कुत्ते हैं, ये इंसान नहीं है। इंसानियत का तो इनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। ये ज़ियाउल हक के दौर के बाद की पैदावार है। ये मौलवियों के अब्यूज लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि जो भी इन्होंने जिंदगी में काला मुंह किया किसी भी काम के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान के खून से नहा के उससे ये पाक हो सकते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो मुल्क है जिधर किसी बच्ची का रेप करके, उसका कत्ल करके, 6 साल की बच्ची का, 4 साल की बच्ची का, 3 माह की बच्ची का, 70 साल की बुढ़ी का, 80 साल की बुढ़ी का रेप करना जो है ना वो ठीक है। वो उसके रेपिस्ट को जिंदा रहने की पूरी इजाजत है, उसके रेपिस्ट को कोई कुछ ना कहे। उसका रेप हुआ तो अच्छा हुआ क्योंकि उसने तो कपड़े नहीं अच्छे पहने थे, वो तो बड़ी बेहया थी, वो तो गश्ती थी, वो तो फलां थी, वो तो ढमका थी, ये सब कुछ कहेंगे। मगर इन किसी के ऊपर झूठा इल्जाम भी लग जाए तो ये समझते हैं इन्होंने दुनिया में जो काला मुंह इन्होंने किया, जो रिश्वत लिया, जो हराम खाया, जो गंदे काम इन्होंने दुनिया में किए हैं, उसका कफारा सिर्फ और सिर्फ गुस्ताख रसूल की मौत है, बस। और ये बहुत ही आसान, इन्होंने, जब इंसान दूसरे को मारने को नेकी समझ लेना तो ये नेकी करना बहुत आसान है, क्योंकि सबसे बड़ी नेकी रिस्ट्रेंट होती है, सबसे बड़ी अच्छाई रिस्ट्रेंट होती है कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें, आप किसी इंसान को मारे ना, आप बर्दाश्त से काम लें। तो पाकिस्तान में आज हमने बाबा साहब से शुरू किया कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक दलाल का कॉन्स्टिट्यूशन है। इमरान खान जो आज बैठा है ये इस्लामियत को और बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में हर स्कूल के अंदर अब इस्लामियात पीएचडी तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है जी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बाहर जाके लोग जो पीएचडी करते हैं उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो उनको पीएचडी में इस्लामियात नहीं पढ़ाई जा रही, उनको कुरान जैसी घटिया किताब नहीं पढ़ाई जा रही बाहर, ठीक है। तो ये अब इनको सुने, ये किस तरह के जलील लोग हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ हजूर आपके नाम पर जान भी कुर्बान, क्योंकि मन सपा नबीयन फक्तुलहू, हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाएगा। तो ये वही लानती नारा लबैक या रसूलुल्लाह लबैक, ये लबैक तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये लगाते नजर आ रहे हैं। इनकी शक्लें देख लें आप, ये मनहूस लोग उसी मनहूस घटिया दहशतगर्द जमात के हैं। और अभी मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूं कि पाकिस्तान ने, आज बीबीसी की रिपोर्ट आई है, मैं आपको बताता हूं उस आदमी की बीवी का बयान आया, और शर्म
اگر پاکستانیوں کو اس کے بعد شرم نہ آئے تو میرے خیال ہے پاکستان کو دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا. یہ خود ہی اپنے خود ہی ختم کر دیں گے پاکستان. کسی کو ختم کرنے, کوئی انڈیا, اسرائیل, امریکہ کسی کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ہی کافی ہیں ایک دوسرے کی قبر کھودنے کے لیے. سیالکوٹ میں توہین مذہب کے الزام میں سری لنکن شہری کا قتل, سری لنکا کے وزیر اعظم اور مقتول کی اہلیہ کا انصاف کا مطالبہ. تو سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجاپکشا نے کہا ہے, شاکنگ ٹو سی دا بروٹل اینڈ فیٹل اٹیک آن پریانتھا دیاوادانا by extremist mob in Pakistan. My heart goes out to his family. Sri Lanka and her people are confident that PM Imran Khan PTI will keep to his commitment and bring all those involved to justice. تو یہ بات ہے. اچھا, اب اس میں ایک جو چیز میں پڑھ رہا تھا, ایک سیکنڈ میں ڈھونڈوں ادھر. اچھا, اب یہ جو پیراگراف ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا, پنجاب نے جنہوں نے انویسٹیگیشن کیا انہوں نے, کہ اس واقعے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق اب تک 100 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا, یعنی 100 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, جن میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو احتجاج میں شامل تھے, جبکہ کچھ ایسے افراد بھی حراست میں لیے گئے ہیں جو موقع پر موجود تھے. ٹھیک ہے, تو ادھر ایک اور بھی تھا. سیالکوٹ پولیس کے ایک اہلکار کے مطابق جن افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں سے 1 درجن کے قریب وہ افراد بھی شامل ہیں جنہیں کچھ عرصہ قبل تحریک لبیک کے احتجاجی دھرنے سے پہلے خدشہ نقص امن کے تحت حراست میں لیا گیا تھا. ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ پکڑے گئے تھے تحریک لبیک کے پروٹیسٹ میں, اور گورنمنٹ نے ان کو جو ڈیل کی ہے عمران خان نے ٹی ایل پی سے, اس کی وجہ سے چھوڑا ہے. سمجھے ہیں میری بات, دوبارہ سنیں. جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کے, پاکستان گورنمنٹ نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کے بعد چھوڑ دیے تھے, حافظ, یہ جو اس کا بیٹا ہے خنزیر مولوی جو مر گیا, اس کا خادم حسین رضوی کا بیٹا جو حافظ سعد رضوی ہے, اس کے معاہدے کے تحت جو لوگ شامل تھے وہی قاتل ہیں اس بندے کے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر سے روؤں, میں کیا بات کروں. یعنی خدشات جو اس تحریک کے بارے میں ہیں ہم لوگوں کے, وہ اس سے بھی برے طریقے سے زیادہ سچ ثابت ہو رہے ہیں. اور پاکستانی یہ یاد رکھ لیں, اگر اس تحریک نے, اگر تحریک لبیک نے کا یہ سلسلہ جاری رہا تو تم سب کتے کی موت مرو گے, اس آگ میں تم سب جلو گے. یہ بات لکھ لیں. آپ دیکھتے رہیں تماشا, آپ پچھلے 40 سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ 10 سال کے کرسچن بچے کے اوپر کر دیتے ہیں توہین کا مقدمہ, کبھی آپ 9 سال کی بچی کے اوپر کر دیتے ہیں, کبھی آپ کسی لڑکی کو ریپ کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں تم پہ جو ہے ہم لوگ بلاسفمی کا پرچہ کٹا دیں گے اس لیے تم چپ رہو, وہ چپ رہتی ہے. کبھی تم ہندوؤں کی بچیوں کو 10-10 سال کی, 12-12 سال کی, تم ان کو فورسفلی کنورٹ کرتے ہو, ان کی بچیاں ان کو نہیں دیتے, ہر چیز میں چپ کھڑے ہو. یقین کریں آپ کو اپنے ملک سے اس بات کا, اس کی قیمت ہر ایک کو ادا کرنی پڑے گی. یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. پاکستان سے گندی جہنم اس دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. یہ انہی لوگوں, یہ جنہوں نے اب مارا ہے نا, ان کے پاس ہی نوکریاں نہیں ہوگی, ان کے بچے بھوکے مریں گے, ان کے بچے بھوکے مریں گے. یہ اسلام کھائیں, یہ خادم حسین رضوی کی لاش کھائیں, یہ سعد حسین رضوی کا پیشاب پئیں. یہ اسی قابل ہیں یہ لوگ. اپنے فضول اللہ کے لیے کریں اور لوگوں کو مارو, ایک دوسرے کو کھاؤ, کاٹو ایک دوسرے کو. اس ملک کا یہی حال ہوگا, مرو گے تم سب مرو گے. یہ اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ان لوگوں کو یہ بھی شرم نہیں رہی, اپنوں کو تو تم مارتے تھے, اب تم نے دوسروں کو بھی مارنا شروع کر. کون کرے گا پاکستان میں؟ مجھے بتائیں سیالکوٹ میں کون بیٹھے گا کمپنی کھول کے؟ ان گدھوں کو, ان گدھے کیا, ان خنزیروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ تم اس کو مارو گے تو سب کمپنیاں چلی جائیں گی. سیالکوٹ از فنش نہ ہو, مجھے اس بات کا پتا ہے. اب سیالکوٹ میں کوئی بزنس نہیں ہوگا. سیالکوٹ والوں رو, خادم حسین رضوی کو اور اس کے بیٹے کو رو, اب اسلام کو رو, قرآن کو رو. تم کل کو قرآن خود بھی جلا دو گے نا تو اللہ نہیں آئے گا تمہاری بات سننے کے لیے. سیالکوٹ ختم ہو گیا بس, اب نہیں ہوگا, اب کوئی کمپنی نہیں آئے گی. کون سا ملک ہوگا جو چاہے گا کہ اس سٹی سے فٹ بال بن کے آئیں جس سٹی میں لوگوں کو اس طرح سے قتل کیا جاتا ہے؟
کون چاہے گا؟ وہ منیب اور مخیز والا مقدمہ تھا، کوئی آج سے 10-12 سال پہلے کی بات آئی، ٹھیک ہے؟ میرا اپنا ایک کولیگ جو سیالکوٹ سے تھا وہ مجھ سے بحث کر رہا تھا کہ جی یہ لڑکے جو تھے یہ قاتل تھے، ان کو مارا ٹھیک کیا. میرا وہ کولیگ جو کہ میں اور وہ ایک جیسی پنجابی دونوں بولتے، ٹھیک ہے، ایک جیسی پنجابی دونوں سیالکوٹ کے، میں اور وہ یہ بحث کر، میں اسے کہہ رہا تھا کہ بھائی جو بھی تھا وہ کچھ بھی تھا تو بھائی پولیس کو دینا چاہیے تھا، خود کیوں مار دیا؟ تو ایسی موب لنچنگز کیا اگر آپ ان کو ٹالریٹ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگی، اس کے بعد بھی ابھی اور بھی ہوں گی. یہ مسلمان ہی مسلمان کو مارے گا، ہر کوئی دوسرے پہ بلاسفمی لگا کے مارے گا. قرآن جلا کے کسی مسلمان کے گھر بھی آج کو پھینک دے نا تو اس کا بچنا مشکل ہے. اتنے پاگل کتے ہیں یہ کہ یہ یو کے میں اور اس طرح کے ملکوں میں بھی بیٹھ کے لوگوں کو دھمکیاں دینے سے باز نہیں آتے. وہ جو حارث کے خلاف جو ایک خبیث نے شروع کیا ہوا تھا کام، ٹھیک ہے، ان ملکوں میں اتنا ان کے دماغ کو دیمک لگ چکا ہے کہ ان کی کھوپڑی میں آدھا پاؤ دماغ بھی باقی نہیں رہا کہ وہاں بیٹھ کے بھی کتے کی طرح بھونکنے کے علاوہ اور ان کو کوئی کام نہیں. ادھر بھی بیٹھ کے منصبہ نبیون اور جی ممتاز قادری بڑا ہی ہوتا اور یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ادھر بیٹھ کے. ان لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آنی. اسلام پاکستان کا کینسر ہے، پاکستان کینسر کی آخری سٹیج پہ ہے. اگر نہیں بدلے تو کچھ نہیں ہوگا. اس گورنمنٹ کے پاس، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں، نہ کوئی اکنامک پلان ہے، نہ کوئی سوشل پلان ہے، نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے. عمران خان صاحب جو آتا ہے پچھواڑے سے شلوار نیچے کرتے ہیں، اس کو تشریف پیش کر دیتے ہیں، آ جاؤ جی. عمران خان نے تحریک لبیک کے کیس کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے بالکل ہی امپورٹنٹ ہونے کا ثبوت دیا، اور یہ عمران خان کا کیا در ہے. اس آدمی کی وجہ سے یہ باتیں ادھر تک پہنچی ہیں. تم لیٹو ان کے آگے، ان کو دو عدالتوں میں جن پہ کیس ہوئے ہیں ان کو ایک معاہدے کے ذریعے اپنے پین کی ایک سگنیچر کے ذریعے ان سب کو جیلوں سے نکالو تو وہ یہی کریں گے جو ابھی ہوا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا. اب آپ کا جی ڈی پی جو تھوڑا بہت سیالکوٹ جنریٹ کرتا تھا وہ بھی نہیں کرے گا. آپ کشکول لے کے اب جہاں مرضی جائیں آپ کو پیسے نہیں ملنے. روتے ہو کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے، تمہیں تو اب آئی ایم ایف ڈنڈا دے گا، کیونکہ یہی تو ہوگا نا. آئی ایم ایف تو دیکھتا ہے نا یہ چیزیں، صحیح دیکھتا ہے. ای یو کو واقعی پاکستان کا یہ نہ کرے نا، یہ کام ہوتے جا رہے ہیں. تم کرو گے، یہ لبیک کے ساتھ تم نے معاہدے کیے ہیں، تم ان کے سامنے لیٹو گے تو آپ کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جائے گا. آئی کین بیٹ یو کہ بس جی ایس پی اسٹیٹس کو زیادہ دیر کا مہمان نہیں ہے، یہ جائے گا. یہ ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے جائے گا. تم اسلام کھاؤ، ٹھیک ہے، اسلام ہی کھاؤ، اسلام ہی تم پہنو، ٹھیک ہے، ٹیشو پیپر بھی تم اسلام ہی استعمال کرو. تمہارا یہی ہے، تم اپنے رسول کے پیچھے دنیا کو مارنے نکلے ہو نا، تم بھوکے مرو گے. پاکستان میں کال پڑے گا، پاکستان کو نارتھ کوریا ہی بنے گا. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی ہوگا پاکستان میں. اگر آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اسی طرح چلے گا سب کچھ تو بس بھول جائیں، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ امید نہیں کر سکتے کہ یہ ملک جس میں آپ نے اسلام جیسے زہر کو بلون آؤٹ آف پروپورشن کر دیا ہے، اس ملک کے اندر آپ کے بچے، آپ کی بچیاں سیف رہیں گی. پاکستان میں پینڈیمک آیا، کون سا دن ہے جس دن میں 7-10 ریپ کیسز نہیں پڑتا، جن میں سے 2 صرف عورتوں کے ہوتے ہیں، باقی کے 6-8 جو ہیں وہ بچوں کے ہوتے ہیں. کدھر بچی لاش مار کے پھینک دی، کسی کی باپ بیٹی کا ریپ کر رہا ہے، کہنے کو یہ مسلمان ہیں. شرم آنی چاہیے. ادھر آتے ہیں، آ کے ہمیں کہتے ہیں تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ تم کرتے کیا ہو. ہر کوئی اپنی بیٹی پہ چڑھا ہے، ہر کوئی اپنی بہن پہ چڑھا ہے. کسی کی بیٹی پریگنٹ ہو رہی ہے، کسی کی بہن پریگنٹ ہو رہی ہے، ہر کوئی کری جا رہا ہے یہ کام، اور ان کو پڑی ہے رسول کی ناموس کی. تم تو اپنی بیٹیوں کی عزتیں تم سے محفوظ نہیں ہے، تم رسول کی عزت بچاؤ گے. مطلب یہ وہی ہجوم ہے جس میں سانپ چھوڑے ہیں، سانپ ہے مولوی، اور یہ ہیں پاگل کتے سب کے سب، ٹھیک ہے. جو کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے وہ بھی اتنے ہی حقدار تھے. میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ جس جگہ پہ وہ بندہ قتل ہوا ہے اسی کے سراؤنڈنگ میں کم از کم لوگوں کے پاس 20 سے 25 کلاشنکوف رائفلز بھی پڑی ہوئی تھی. اگر ان میں سے ایک آ کے ہجوم کے اندر فائرنگ کر دیتا نا، کوئی اس بندے کو ہاتھ نہیں تھلکا سکتا. مگر ان میں سے کسی ایک میں بھی انسانیت نہیں ہے، کسی ایک میں بھی. مشال خان کا کیس ہوا تھا، ہم روتے تھے، ہم سوچتے تھے کہ کیا ہوا. اب تو رو رو کے آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں. اب تو مطلب میں اتنا مجھے برا فیل ہوا کہ اتنا برا مجھے زندگی میں کم میں کسی اور جگہ فیل ہوا جتنا مجھے کل برا فیل ہوا.
کہ یار یہ حال ہے, آپ لوگوں میں یہ انسانیت ہے, آپ کا اسلام یہ سکھاتا ہے. ہاں یہی سکھاتا ہے, اس سے گندا سکھاتا ہے اسلام. ابھی تو آپ پورا نہیں کر رہے ہو. یہی ہے اسلام. جس مذہب میں سنسار کرنے کی سزا ہے نا, اس میں لوگ یہ کام کریں گے. موب لنچنگ ان کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ سنسار رجم کیا ہوتا ہے, موب لنچنگ ہی ہوتی ہے نا, اور کیا ہوتا ہے رجم. آپ کا مذہب سکھاتا ہے موب لنچنگ, بھائی آپ مانو گے نہیں, سکھاتا آپ کا اسلام ہے موب لنچنگ. کیونکہ رجم جو ہے وہ موب لنچنگ ہی ہے. اور کیا ہے رجم, کیا ہے مجھے بتا دینا, اور کیا رجم, موب لنچنگ ہی ہے. ٹھیک ہے, کسی کو پتھر مار مار کے مار دینا موب لنچنگ ہی ہے, اور کیا. اور مجھے تو میرا تو دل کر رہا ہے کہ بس اگر ان کے رسول کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس عزت کے لیے ماریں گے, تو اس رسول کی واقعی گستاخی ہی ہونی چاہیے. اس کو دنیا کو دن رات گالیاں دینی چاہیے. اگر یہ قرآن کے پیچھے انسان جلا سکتے ہیں نا, قرآن جلانا نیکی کا کام ہے. اور سلوٹ ہے ان لوگوں کو جو قرآن جلاتے ہیں, وہ جلانا چاہیے. جس کے پیچھے تم انسان جلاتے ہو نا, اس کتاب کو تو جلنا ہی چاہیے. اس کتاب کو تو کھڑے ہونے کا, رہنے کا, اس کتاب کو کتاب ماننے کا جو ہے نا, ماننا ہی گناہ ہے. اس کتاب کو کتاب ماننا, یہ کتاب نہیں ہے, یہ بارود ہے. یہ کتاب نہیں ہے, یہ غلاظت ہے. یہ رسول نہیں ہے, یہ رسول انسان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کے پیچھے تم مار رہے ہو نا لوگوں کو, وہ رسول نہیں ہے, وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے, تمہیں لگے میری باتیں بری, میں تو یہی کہوں گا. صحیح ہے, کیونکہ تم بہت بے گناہوں کو مار دیتے ہو نا, تو ٹھیک ہے, ہم تو تمہارے اسلام کا جنازہ دن رات نکال رہے ہیں, نکالتے رہیں گے. تمہیں شرم نہیں آتی نہ آئے. ٹھیک ہے, مگر تمہاری اس کالی کرتوت کو دنیا کے سامنے بتانا تو ہم نے ہے ہی ہے, اور تمہیں سننا پڑے گا. اب یہ چھٹکارا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب تم چاہے ٹک ٹاکوں پہ کرو تماشے, چاہے آگے پیچھے دنیا کی جس جگہ مرضی تماشے کرو, تمہارا اسلام نہیں بچے گا. تم میرے جیسے بندوں کو مار بھی دو گے نا, یہ یوٹیوب پہ چیزیں پڑی ہیں, یہ تمہاری نسلیں سنیں گی یہ چیزیں. ٹھیک ہے, تمہاری نسلیں سنیں گی تمہارے نبی کے کرتوت. وہ زانی تھا, وہ ریپسٹ تھا, وہ قاتل تھا, کیا نہیں تھا وہ. جتنے لوگ تم سن رہے ہو نا, ایک طرف رسول اور ایک طرف یہ 1200, 1000, 10,000, 50,000 لوگ بھی کھڑے کر دو نا, وہ ان سب سے گھٹیا ہی نکلے گا, کیونکہ وہ تھا. اور آپ کی کتاب بھی ہے گھٹیا. کیا کریں, کہنا پڑے گا, سچ ہے نا, اب کہنا پڑے گا. جھوٹ کے ہی پاؤں نہیں نا ہوتے, جھوٹ کے پیچھے لوگوں کو قتل کرنا پڑتا, سچ کے پیچھے کسی کو قتل نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے, آپ اپنا جھوٹ بتانے کے لیے لوگوں کو قتل کرتے رہیں, ہم سچ آپ کا لوگوں کو بتاتے رہیں. چھٹکارا نہیں ہوگا. آج یہ یوٹیوب آپ کے باپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹک ٹاک آپ کے باپ کا نہیں ہے, فیس بک ٹویٹر آپ کے باپ کا نہیں ہے, آپ کے رسول کا نہیں ہے, آپ کے اللہ کا نہیں ہے. کر لو جو کرنا ہے. تمہارے رسول کی, تمہارے قرآن کی, تمہارے اسلام کی اصلیت, اس کی اوقات دن رات ہم بتائیں گے. ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں, اور یہ کل لاکھوں میں بدلیں گے, اور 10, 20, 30 سال بعد یہ کروڑوں میں ہوں گے. تم اپنے رسول کی, اپنے قرآن کی خیر منانی شروع کر دو, کیونکہ ان کا سچ اب سب کے سامنے باہر آ رہا ہے. لگتی ہیں باتیں تمہیں بری ہمیشہ لگیں گی جو ہم کریں گے, کیونکہ یہ سچ ہے. سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ تمہاری تشریف چیر کے نا نیچے سے پھر تمہارے دماغ تک پہنچے گا, کیونکہ تمہاری ڈائریکٹ کھوپڑی میں کوئی چیز نہیں جاتی. ٹھیک ہے, یہ اوقات ہے تمہارے مذہب کی, تمہاری سوسائٹی کی. سب سے بغیرتی کا بازار آپ لوگوں نے پاکستان میں گرم کیا ہوا ہے. روز تم کبھی ماؤں کے, بہنوں کے, بیٹیوں کے ریپ کری جا رہے ہو. ٹھیک ہے, روز تم لوگ یہ کری جا رہے ہو, اور تمہیں پڑی ہے کہ تم رسول کی ناموس کی پہرے داری تم کرو گے. ٹھیک ہے, جس ملک میں اپنے باپ سے ہی بیٹی نہیں محفوظ, تم کرو گے. تو پہلے ذرا اپنی منجی کے نیچے سوٹا پھیرو, اپنے گریبان میں جھانکو. ٹھیک ہے, جو غلاظت تمہارے کپڑوں کے اندر ہے اس کو دیکھو پہلے, پھر باقی لوگوں کے اوپر جو ہے نا فتوا لگانا. اور جتنے مولوی سانپ ہیں, یہ سب سانپ ہیں. یہ طارق جمیل, مفتی طارق مسعود, یہ جتنا پاکستان کا ہر مولوی اس قتل کا ذمہ دار ہے. عمران خان اس قتل کا ذمہ دار ہے, پاکستان کی فوج اس قتل کی ذمہ دار ہے, پاکستان کا قانون, وکیل, جج, ہر بندہ اس قتل کا ذمہ دار ہے. یہ آپ کے سب کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, بے گناہوں کے خون سے. ٹھیک ہے, اور یہ چیز تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک یہ تم سب کو کھا نہ جائے. افغانستان کے اوپر رو رہے ہیں نا آج, ادھر آج ناج نہیں ہے.
आपका हाल भी यही होगा। लिख लो ये होगा, ये प्रेडिक्शन आज नबूवत लिख लेना ये वाला, ठीक है, आपका भी यही होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।